بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، انقلاب ایران کو 40 برس ہو چکے اور آپ نے دیکھا کہ ایران کے عوام رضا شاہ کو یاد کر کے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایرانی عوام رضا شاہ کو یاد کرنے پر مجبور ہوئے؟ ناظرین، کچھ دن قبل مہسا امینی کے مبینہ قتل کے بعد پورے ایران میں عورتوں کی آزادی کے لیے ایرانی عوام سڑکوں پر نکل کھڑی ہوئی، اور وہ عورتیں جن کا ایک بال بھی گزشتہ 40 برسوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ کھلے عام بھرے مجمع میں اپنے بال کاٹ رہی ہیں اور لوگ اس پر ناراضان ہیں، انہیں ہلا شیری دے رہے ہیں۔ 13 ستمبر کو مہسا امینی کو پولیس حراست میں لیتی ہے، لوگ پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، ایران کی سڑکوں پر آگ لگائی جا رہی ہے، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، عوام اخلاقیات کے لیے متعین پولیس اور گائیڈنس پیٹرول کے خصوصی دستوں کو سڑکوں پر پتھر مار رہی ہے۔ وہ عورتیں حجاب جن کا زیور تھا، وہ کھلے عام اپنے حجاب اتار کر نہ صرف احتجاج کر رہی ہیں بلکہ اسی حجاب کو نظر آتش کر کے اس حکومت کو پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اب ایسے اصول نہیں مانتی جنہیں زبردستی نافذ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ قوانین زبردستی نافذ ہوئے ہیں؟ ناظرین، گزشتہ 48 گھنٹوں سے زائد ہونے کو آئے ہیں، ایران میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے تاکہ مظاہروں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس کے باوجود یہ پرتشدد اور مہلک مظاہرے شہروں سے نکل کر قصبات تک پہنچ چکے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں اور کس لیے ہو رہا ہے؟ ایران ایک عرصے سے بنیاد پرست حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے۔ اس پر مستضاد عالمی تنہائی نے ایرانی عوام کو ترقی یافتہ دنیا سے دور رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر آپ عوام کو ان کی آزادی رائے کے اظہار سے روکیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو آج کل ایران میں ہو رہا ہے۔ ایرانی حکومت نے لباس کے کوڈ کے نفاذ کے لیے خصوصی موریلٹی پولیس تشکیل دے رکھی ہے، جس کا واحد کام عوام کے لباس کے کوڈ پر عمل درآمد ہے، جس میں عورتوں کے لیے خاص طور پر حجاب ہر مذہب کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب تک کے پرتشدد مظاہروں میں سرکاری طور پر تو 17 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کرد 22 سالہ مہسا امینی کے والد امجد امینی نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا ہے کہ کوٹ ڈاکٹروں نے موت کے بعد میری بیٹی کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس جھوٹ بول رہی ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب میں نے بیٹی کی لاش کو دیکھا تو اسے مکمل ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں دکھائی دیے جن پر خراشیں تھیں۔ انکوٹ۔ ہم یہ بیان ایک باپ کا جذباتی بیان مان لیتے ہیں، اس کے باوجود ایران سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن و امان کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ان پرتشدد مظاہرین کے ساتھ ایرانی حکمرانوں کو بہت سوچ سمجھ کر معاملات کرنے پڑیں گے۔ آج ایران کے ہر علاقے میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ قبل ازیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایران کے کچھ بڑے شہروں میں لبرل طبقہ اس طرح کی آواز اٹھاتا ہے، لیکن آج ہر کوئی رضا شاہ کو یاد کر کے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے۔ اس معاملے کو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کس طرح کیش کرائے گا، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ ان مظاہروں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آنے والے دن موجودہ انقلابی حکومت کے لیے کسی طور پر سود مند ثابت نہیں ہونے والے۔ مظاہرین کا غم و غصہ جن حالات کے بارے پیش گوئی کر رہا ہے، اس سے خاکم بدہن بہت کچھ بھسم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی حکومت کو ہوش اور دانش مندی کے ساتھ ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہوگا کہ پہلے ہی برسوں سے عالمی پابندیوں کی وجہ سے ان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، اور موجودہ پرتشدد مظاہروں کی لہر ایرانی عوام کو مزید برسوں پیچھے دھکیل سکتی ہے۔